لیکن عامر سید عباسی صاحب، آج عمر ایوب صاحب نے اپنے خطاب میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارنے والوں کو ایوان سے نکالیں. 2018 میں نون والوں نے تو یہ نہیں کہا تھا. تھینک یو سلما. میں کل بھی پارلیمنٹ میں تھا، آج بھی. دونوں دنوں میں جو اسمبلی کی پروسیڈنگز تھی اس میں میں نے دیکھا کہ انتہائی بے وقت کر دیا گیا ہے ان تمام جو ارکان قومی اسمبلی ہیں. انہوں نے نہ صرف ایوان کو بلکہ اس پورے پارلیمنٹ کو اور ویری انفارچونیٹلی. اور یہ مطلب بات یہ ہے کہ آپ دوسرے کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی مڑتی ہیں. اور وہ جس طریقے سے اب ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر آتے ہیں تو ڈٹی چور چور کہتی ہے، وہ اگر اپنی تصویر لہراتے ہیں تو پھر باہر سے آج گیلری سے بھی آوازیں لگنا شروع ہو گئی چور چور کی. تو لہٰذا بہت جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارا وہ ایوان جو سب سے اپنے آپ کو سپریم کہتا ہے، جہاں پر تمام فیصلہ سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے، پھر ان قوانین پر عمل ہوتا ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس ایوان میں اگر کوئی قانون سازی ہوگی تو اس پہ عمل کون کرے گا، کیونکہ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی کل بھی اور آج بھی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج جب عمر ایوب صاحب نے جب خطاب کیا تو انہوں نے بات یہیں سے شروع کی کہ دیر آر سم اسٹرینجرز ہیئر، اور اس میں یہاں پر کچھ اجنبی لوگ ہیں جو فارم 47 کے ہیں اور ان کو ہم نہیں مانتے، لہٰذا انہیں باہر نکال دیا جائے. تو اس پہ اسپیکر نے رولنگ پاس کی کہ وہ تمام لوگ جنہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کر دیا ہے وہ معزز رکن ہیں اس ایوان کے، لہٰذا انہیں باہر نہیں نکالا جا سکتا. لہٰذا یہ کلیئر ہو گیا. لیکن دوسری طرف دیکھیں تحریک انصاف کا بھی موقف جو آج بھی انہوں نے پارلیمنٹ پہ بات کی وہ بھی بہت اہم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان ابھی مکمل ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان بصد احترام ان کو مہربانی کر کے اب یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ حل کر ہی دینا چاہیے. ان کا رائٹ اگر بنتا ہے تو دیں، نہیں بنتا نہ دیں، لیکن یہ لٹکا دینا معاملے کو اتنا لمبے عرصے کے لیے کہ ابھی تک ادھر تمام پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں. تحریک انصاف جو اب ایس آئی سی ہو چکی ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، وہ اب سنی اتحاد کونسل یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ہماری سیٹس دے دیں. اگر دینی ہے نہیں دینی، ہر 2 صورتوں میں الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر دینا چاہیے تاکہ سسٹم آگے چلے. کیونکہ ابھی تک معاملات دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رکے ہوئے ہیں. وہ وہاں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، ہاؤس مکمل ہونا چاہیے، ہماری ریزرو سیٹس ہیں. اور دیکھیں اس میں بہت اہم ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹیز کی بھی سیٹس ہیں. وہ نمائندگی جو پارلیمنٹ کا حصہ ہونی چاہیے ہر صورت، وہ اگر بنتی ہے نہیں بنتی الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا. لیکن آپ ڈیسائیڈ کر کے بھیجیں تو صحیح. لیکن وہ اب معاملہ لٹکا ہوا ہے. پہلے کل جو ہے وہ ہو گیا، جو حلف تھا وہ ہو گیا، آج اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، سنڈے کو پرائم منسٹر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. لہٰذا یہ جو اہم سوالات ہیں دیکھیں یہ سچویشن کو مزید خراب کر رہے ہیں. اور پھر موقع مل رہا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور ایس آئی سی کو کہ وہ اس پورے معاملے کے اوپر مکمل ہنگامہ آرائی جو کر رہے ہیں، پھر ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہے. لہٰذا اس ساری صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نظام کو آگے لے کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے. آج بھی جس طرح جو بیرسٹر گوہر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں فارم 47 والے، یہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو بچے ان کو کہتے ہیں آپ جیتے ہی نہیں ہیں بابا. تو یہ اس طرح کی سچویشنز ہیں. تو ایسی صورتحال یعنی اس طرح ایوان کی کارروائی اچھے طریقے سے نہیں چل سکے گی، اور ایوان کا تقدس پامال کرنے سے بہتر ہے کہ اس کا کوئی سولوشن نکالا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.